حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، عورتوں پر پردہ نظر آ رہا ہے، حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، اخوت و بھائی چارگی نظر آ رہی ہے، حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، ارے دین نظر آ رہا ہے، تلاوت قرآن نظر آ رہی ہے، حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، اسلام نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ حسین کی شہادت کا صدقہ۔ امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو آج وہ جو اسلام ہم کو جس شان سے ملا یہ شان یہ باقی نہیں رہتی۔ یزید تو کھلم کھلا اعلان کر چکا تھا، رسول اللہ نے جو کچھ حلال کیا میں ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یزید علی اعلان زنا کرتا تھا، یزید کعبے کے غلاف پر آگ لگا چکا تھا، یزید مسجد نبوی میں منبر و محراب کے پاس اونٹوں کو باندھ کر ان کے پیشاب اور لید کروا چکا تھا۔ یزید نے وہ ساری چیزوں کو اپنے پاس اپنی حکومت میں حلال قرار دیا جا چکا تھا جس نے اسلام میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ یزید تو اسلام بدلنا چاہتا تھا، یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا، یزید رسول اللہ کی شریعت میں تحریفات کرنا چاہتا تھا، یزید قرآن کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا تھا، یزید دین اور مسجدوں سے اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچا لیا۔ حسین نے اپنی جوانوں کی شہادتوں کو دے کر دین کو بچا لیا۔ حسین نے اپنے نونہالوں کی شہادت دے کر کلمے کو باقی رکھا۔ حسین نے اپنی عورتوں کی عزت و عصمت کو محبتوں کے ساتھ جب حسین نے ان سے ودا لیا تو پھر یاد رکھیے حسین نے پردے کو زندگی عطا کر دی ہے۔ آج یہ سب امام حسین کا صدقہ ہے میرے بھائی۔ اگر وہاں شہادتیں نہیں ہوتی، امام حسین اگر جو ہے یزید کے سامنے اگر اپنا سر جھکا دیتے، بیعت کر لیتے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حسین نے جان دے دی مگر یزید کے مشن کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ حسین نے اپنا سر کٹا دیا مگر سالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، پھر جنہوں نے ہمیں اسلام بچا کے دیا آج بڑے فخر سے کہہ رہے میں مسلمان ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے میں نمازی ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے میں سنی ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیندار ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ یہ جتنے ناز، یہ جتنے انداز ہے نا، خدا کی قسم یہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے۔ آج امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی نہ تو کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز ہوتی، نہ جائز و ناجائز کی تمیز ہوتی، نہ باپ کا ادب ہوتا، نہ ماں کا احترام ہوتا، نہ بیٹی کی عزت ہوتی، نہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، نہ اولاد کے ساتھ پاس و لحاظ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب امام حسین کا صدقہ۔ امام حسین نے دین کو بچایا۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، حسین سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ جنتی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شخص مجھ تک آنا چاہتا ہے تو وہ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ میرے حسین کو وسیلہ نہیں بنا لے گا۔ حسین کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے، حسین کو جب تک آپ وسیلہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ رسول اللہ تک، اور جب تک آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بولیے، ڈائریکٹ جانے والے تو نہیں ہے نا یہاں؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو ذرا، ان کے حساب سے بھی بیان کریں گے۔ ڈائریکٹ والے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، ڈائریکٹ اب تک کوئی گیا نہیں، قیامت تک کوئی جاتا بھی نہیں۔ اللہ تک کوئی ڈائریکٹ گیا نہیں گیا۔ ایک صاحب بولے، میں کوئی ضمن بات عرض کر دیتا، ایک صاحب بولے میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ کے دکھاؤں گا۔ میں بولا بہت زبردست دکھ رہا بھائی، تو امریکہ کا ہے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک جاتا ہوں، بول رہا بغیر کسی وسیلے کے، مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچوں گا۔ ارے میں بولا گریٹ، کیسا پہنچتا بھائی؟ پوچھا میں نماز پڑھ کے پہنچوں گا۔ بولا تو بولا ہولے پھر نماز بھی تو وسیلہ بن گئی نا۔
تک پہنچتا ہوں بولا, پھر نماز پڑھتا ہوں بول رہا. بھائی پھر نماز بھی تو وسیلہ بن گئی نا. پھر بولا میں قرآن پڑھ کے اللہ تک پہنچوں گا, تو میں بولا قرآن بھی تو وسیلہ بن گئی نا. حج کر کے اللہ تک پہنچوں گا, تو حج بھی تو وسیلہ بن گیا. تیرے میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے, تو خالی نماز کا, حج کا, روزے کا, تلاوت کا وسیلہ لیتا. پھر ایک بار سن لو, تو صرف بازو والا, تو صرف نماز کا, روزے کا, حج کا, تلاوت کا وسیلہ لیتا, اور ہم وہ ہیں ان کا بھی وسیلہ لیتے, نماز دلانے والے مصطفیٰ کا بھی وسیلہ لیتے ہیں, قرآن بچانے والے حسین کا وسیلہ بھی لیتے ہیں, کربلا میں روزہ رہنے والے اہل بیت کا وسیلہ لیتے ہیں, اور ہمیں حج کر کے دکھانے والے صحابہ کا بھی وسیلہ لیتے ہیں. تو صرف حج کا وسیلہ لیتا, ہم حج کا پتہ بتانے والوں کا بھی وسیلہ لیتے ہیں. تو صرف نماز کا وسیلہ لیتا ہے, ہم نماز دلانے والے مصطفیٰ کا بھی وسیلہ لیتے ہیں. تو ایک چیز کو مانتا ہے, ہم دو چیز کو مانتے ہیں. تو نماز کو مانتا, مگر نماز دینے والی ذات کو نہیں مانتا. ہم نماز کو بھی مانتے ہیں, نماز سکھانے والے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں. ہے نہیں یہ بات پکی نہیں. بعض لوگ کیا کرے معلوم, بعض لوگ بہت ڈینجر ہے, خالی انڈیا کو لے لیے, گاندھی جی کو لائٹ لے لیے. نہیں, انڈیا کو لے لیے, گاندھی جی کو لائٹ لے لیے, مگر ہم لوگ مسلمانہ شریف ہے, انڈیا کو بھی لے لیے, گاندھی جی کو بھی لے لیے. ہم شریف لوگ ہیں, ہم کبھی اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. ہم ہندوستان کی عزت بھی کرتے ہیں, ہندوستان کو آزادی دلانے والے گاندھی جی کا احترام بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہم اسلام بھی لیتے ہیں, اسلام لانے والے رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز دلانے والے رسول اللہ کا احترام بھی کرتے ہیں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, روزہ سکھانے والے اہل بیت کی تعظیم بھی کرتے ہیں. ہم حج بھی کرتے ہیں, اور حج کو بچانے والے, کعبے کی عزت, مدینے کی حرمت دکھانے والے شہدائے کربلا سے محبت بھی کرتے ہیں. ہم باغی نہیں ہیں, ہم وفادار ہیں. ہم باغی ہیں, ہم کیا ہیں, وفادار ہیں. ہم کسی کے ساتھ بھی بغاوت نہیں کرتے. ایک بچہ کیا کرا معلوم, امی اچھے ہیں ورہ, تو ہم لوگ پوچھے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے, بولے بہت ڈینجر ہے, تو انہیں بدماش ہے. کیا ہے نے, بدماش ہے. امی کے بارے میں تعریف کر رہا, ابا بولے تو ڈینجر ہے بول رہا, تو بہت بدماش ہے. نہیں ہے, ایسی اولاد کو فرما بردار بولتے نہیں بولتے. بازو والوں کا بھی ایسی چخیص, اللہ حلق میں سے نکال رہا آواز, اللہ صرف توحید کو مانتا ہوں بول رہا. ہم بولے رسول اللہ, بولے علم غیب نہیں ہے بول رہا. غدار ہے, باغی ہے. اگر رسول اللہ کو نہیں مانتا ان کی شان کے مطابق, تو پھر اللہ کو کیسا مانتا؟ اللہ کو دیکھا, زور سے بولو, اللہ کو دیکھا, اللہ کی الوہیت کو دیکھا, اللہ کی شان قدرت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جس نے بھی دیکھا اللہ کو نہیں, محمد الرسول اللہ کو دیکھا.